اعتراض کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اب ہم نعت پڑھتے ہیں، کئی لوگوں کو نعت پہ اعتراض ہے۔ اصل میں لوگ جاہل ہیں، قرآن نہیں پڑھے، اور اگر پڑھے ہیں تو ترجمہ پڑھا ہے، سمجھے نہیں، اور جو سمجھ گیا ہے وہ چپ ہو گیا۔ وہ چپ اس لیے ہو گیا کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس سے میری بربادی ہو جائے۔ کیوں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پہ چپ رہنا، ہر ادا کے بارے میں بحث سے بچنا، یہ ایمان کو بچانے والی بات ہے۔ اور اگر کوئی بول پڑا ایک حرف بھی، تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اس کو شعور بھی نہیں رہے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، یا شعور ہی سلب کر لیا جائے گا، اور جب قبر میں جائے گا تو اسے ڈورا کر دیا جائے گا، سوالوں پہ جواب بھی نہیں دے سکے گا، اندھا کر دیا جائے گا، محبوب کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ وہ جہنمی ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ میں ان کے اعمال برباد، جس کو اللہ برباد کر دے اس کو کون بچائے گا؟ بچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ تو اسباب بھی اللہ پیدا کرتا ہے کہ بندے کو اچھے لوگوں کی محفل صحبت نصیب ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں نے عقل کے ساتھ ترجمہ کیا، عقل کے ساتھ، اور کئی لوگوں نے عربی کا ترجمہ کیا ہے، کئی لوگوں نے عربی کا ترجمہ کیا ہے۔ تو ووجدہ کا ضالا فہدی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہہ بیٹھے نعوذ باللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے تو میں نے رستہ عطا کیا۔ اور ایک شخص نے عربی کا ترجمہ کرتے ہوئے مدینہ شریف کی شان کو پڑھا، مدینے والے کی عزت کو دیکھا، ان کی زندگی کو دیکھا کہ وہ آئے تو بھولے ہوں کو رستہ دکھانے ہیں، تو وہ خود ان کے لیے ایسا لفظ بولنا کیا موضوع رہے گا؟ تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ اے محبوب جب آپ کو ہم نے دیکھا تو آپ ہماری محبت میں فنا تھے، اور ہم نے آپ کے لیے اور رستے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ فتح کی پہلی آیت کا ترجمہ کیا، جو عربی سمجھتے تھے، صرف عربی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں سمجھتے تھے، عربی سمجھتے تھے، تو انہوں نے ترجمہ کیا ہم نے محبوب آپ کو روشن فتح دی۔ فتح اس لیے دی کہ آپ کی وجہ سے آپ کے جو آپ کے اگلے ہیں، آپ کے پچھلے ہیں، ان کے رب گناہ معاف کر دے۔ یہ عربی سمجھنے والوں کو، عربی سمجھنے والوں نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے والوں نے یہ ترجمہ کیا، اور جو صرف عربی تک تھے وہ کہنے لگے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلم کھلی فتح دی تاکہ آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے نعوذ باللہ گناہ اللہ معاف کرے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ بات منسوخ کر دی، یہ پڑھنا جا کے قرآن پاک میں۔ اور جب عاشقوں نے ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا محبوب آپ کی وجہ سے ہم جو کچھ بھی ہیں آپ کی وجہ سے ہیں، داتا جویری جو کچھ ہے آقا آپ کی محبت کی وجہ سے، علامہ اقبال نے بھی کہا میں جو کچھ ہوں آقا آپ کی وجہ سے، کہا اگر سرہند میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آقا آپ کی وجہ سے، ابو بکر صدیق اگر بادشاہ ہیں تو آقا آپ کی وجہ سے، عمر فاروق اگر امیر المومنین بنے ہیں تو آقا آپ کی وجہ سے، عثمان غنی کو غنی ہونے کا خطاب دیا تو آپ کی وجہ سے، مولا علی کو اگر عزت ملی تو آپ کی وجہ سے۔ عاشق بولا آقا اگر صدیق اکبر، اللہ بھی اکبر ہے، اور اگر انسان کو کسی نے اکبر کہا تو آقا آپ کی وجہ سے، فاروق اعظم سب سے بڑے عادل، آقا اگر آپ کی نسبت نہ ہوتی تو میں فاروق اعظم نہ ہوتا، اور اگر کائنات کا غنی ترین ہو تو آقا آپ کی وجہ سے ہوں۔ مولا مشکل کشا کا خطاب ملا تو وہ بھی آپ کی غلامی کی وجہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری نسبتیں اگر بندے کو نصیب ہو جائیں تو وہ بندہ صرف بندہ نہیں رہتا، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو ان آیات کو سمجھنے کے لیے کسی سمجھدار سے وفا کرنی، پیار کرنا، ان سے نسبت اختیار کرنی ضروری ہے، نہیں تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔
اگر بندہ ترجمہ پڑھے تو ترجمے کی حد تک 72 فرقے بن چکے ہیں، اور کوئی بندہ اگر سمجھدار سے ترجمے کو بھی سمجھے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ عاشق بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اسے منزل مل جاتی ہے۔